اس کے بعد ہے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر پوچھنے لگے کہ جی کون سی گائے ذبح کریں ہم، چلیں اپنے رب سے یہ پوچھیں کہ کون سی گائے، نہ بہت بڈھی ہو اور نہ ہی بہت جوان ہو، تثیر الارض بھی ہو کہ جس سے آپ نے زمین میں ہل بھی نہ جوتا ہو، پھر وہ جوان ہی ہوئی نا، ابھی بچی پھر ہوئی نا پھر. نہیں نا، ہاں یعنی کہ زمین میں کھیتی باڑی کے لیے استعمال نہ ہوئی ہو، جو بچی کیوں ہوئی، بڑے بھی تو لوگ رکھتے ہیں اپنے اچھا شوقیہ جو شوقیہ بہترین جانور رکھتے ہیں، اچھا. کہتے ہیں یار اس سے کام شام نہیں لینا، یہ تو بڑا زبردست اتھرا بڑا خوبصورت جانور ہے، ہوں. کہتے ہیں وہ والا نہیں چاہیے جس سے تم زمین میں ہل جوتتے ہو، مزدور گائے نہیں چاہیے، سادہ لفظ مزدور گائے مزدور ہی ہے نا، مزدوری کرتے ہیں. صحیح ہے. آگے کیا ہے جناب، فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، کہتے ہیں کہ جو یہ ہم نے ان کو بنایا تو پھر یہ ان کے لیے نکالن کی شیخ نے کہا ہے کہ جی قید، قیدن وحدن، نقل قید کو کہتے ہیں، یعنی وہ اس صورت میں قید ہوگی، بندر کی شکل میں قید ہوگی. بندہ کی شکل تو وہ چینج ہی نہ ہو سکتے تھے، وہ قید ہی ایک لحاظ سے ہوگی نا، اس صورت میں تھے تو انسان یعنی بندر سے تو دوبارہ بندے نہیں بنے، پھر نہیں بنے ہوں گے، تبھی قید ہوگی نا پھر. لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، اور ہم نے متقین کے لیے جو نہیں ہے یہ ایک نصیحت بنائی کہ جو ان چیزوں سے ڈرتے ہیں. کہتے ہیں ایک نقل یا نکال کا مطلب قید ہے کہ وہ بندر کی صورت میں قید ہوگی، اور دوسرا نکال کا مطلب ہے عدول. عدول کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز سے ہٹ کے کسی دوسری طرف چلے جانا، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہٹ کے، اس کی اطاعت سے ہٹ کے جو نہیں ہے کسی اور چیز طرف چلے گئے، غزہ والی سائڈ پہ چلے گئے. کہتے ہیں کہ وہ جو کہا نا کہ جی بین یدیہا وما خلفہا، اپنے آگے والوں کے لیے جو نہیں ہے وہ ایک نصیحت ان کو پڑ گئی کہ یار پچھلے والوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا تھا. تو کہتے ہیں آگے والے سے مراد یہی ہے کہ جو قیامت تک لوگ آئیں گے تو ان کو ان کے سامنے مثال موجود ہے نا. موجود ہے کہ کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ بندر بھی بنا سکتا ہے. ہاں آگے کیا ہے جناب، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اب وہ گائے والی بات آئی ہے. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ إِنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو قربان کرو، ذبح کرو. اچھا مشہور واقعہ ہے. ہاں یہ قصہ ہے. کہتے ہیں جی اس کی وجہ کیا ہے قصے کی، کہ ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کیا. اچھا جی وہ پورا قصہ بتایا کہ جی کسی نے پتہ نہیں اپنے چچا کو قتل کیا تھا، ہاں. اور پتہ نہیں کسی قوم کی زمین میں دبا دیا، اور پھر اس زمین والوں کو پتہ نہیں ملا، اور پھر وہ جھگڑا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کے گئے کہ جی بتائیں اس کو کس نے قتل کیا ہے، یعنی کہ وہ مسئلہ پڑ گیا نا کہ بندہ قتل کس نے کیا، نہیں ادھر سے ملا ہے پتہ نہیں کس نے کیا. انویسٹیگیشن شروع ہوگی نا. تو نے کہا جی اپنے رب سے آپ تو باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو اپنے رب سے پوچھ لیں کہ کس نے قتل کیا ہے. سوکھا کام لگ گیا. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جی ان سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کریں، اور وہ گائے کا گوشت جو نہیں ہے وہ میت کے بعض کو ٹچ کریں، ماریں یا ٹچ کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا، وہ خود بتائے گا. ہاں لیجوریہم کیف الموتى، تاکہ یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کس طرح کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ سے قوم نے کہا، انہوں نے کہا کہ مرا بندہ زندہ کس طرح ہو سکتا ہے. تو نے کہا جی معاذ کرے، تو آپ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کے اگر میں جاہلوں میں سے ہوں. تو شیخ نے فرمایا جاہل وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے یا ٹھٹھا کرتا ہے، جو بھی آپ کہہ لو. اس کے بعد ہے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قال انہ، پھر پوچھنے لگے کہ جی کون سی گائے ذبح کریں ہم، چلیں اپنے رب سے یہ پوچھیں کہ کون سی گائے. تو نے کہا جی یقولون بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون. تو نے کہا کہ جی فارض یا بہت بڑی بھی نہ ہو، زیادہ عمر کی نہ ہو، ولا بکر وہی الذی ولد لها ولد واحد، جس کا صرف ایک ہی بچہ ابھی تک پیدا ہوا، اتنی چھوٹی بھی نہ ہو، بوڑھی نہ ہو بہت، ہاں بوڑھی بھی نہ ہو، اور اتنی بھی کم عمر نہ ہو کہ اس کا ایک ہی بچہ ہو، ان دونوں کے درمیان ہو. اچھا یہ شیخ نے کہا کہ جو جانوروں میں سے صدقے کے جانور نکالے جاتے ہیں نا، یہ ان کے لیے کرائٹیریا بھی ہے. اچھا درمیانہ ہو گئی، نہ بوڑھا ہو کے اور نہ ہی بالکل ہو. تو ہم تو سارے بچے ہی کرتے ہیں، مول صاحب یہ دیکھ لیں آپ بچے کا کرائٹیریا کر دیا صدقے کے.
ہاں صدقے کا تو واقعی بچے وہی کہہ رہے ہیں نا، یہ صدقے کا کرائٹیریا آ گیا ابھی کہ اب آپ نے ایسا جانور نکالنا ہے کہ جو نہ بہت بوڑھا ہو اور نہ ہی بچہ ہو، درمیان ہو. جو ہم لوگ تو جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے تقریباً 6 ماہ کا ہوتا ہے، اس کو پکڑ کے 6 ماہ کا نہیں آپ کر سکتا، صدقہ کر دیا چلو جی. اچھا جی آگے ہے فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا گیا اس کو پورا کرو. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، پھر کہتے ہیں جی بتائیں اس کا رنگ کیا ہو. ایک بات پہ رکے نہیں نا. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ أَنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ. انہوں نے کہا جی صفراء ہو، یعنی کہ بڑی حسین اور جمیل قسم کی گائے ہو. یہ اپنے اوپر پابندیاں لگوا رہے ہیں آپ، ہاں وہ اس کا پابندیاں مطلب لگا ہے رہے ہیں، تسر الناظرین، دیکھنے والے دیکھ کے خوش ہو جائیں، واہ یہ کیا گائے نکالی ہے. جیسے کہتے نہیں ہے بڑا زبردست بیل لے کے آئے قربانی کا، جی ہاں. تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا زبردست ہو کہ دیکھنے میں ہی پتہ چلے خوبصورت ترین جو ہے وہ لے کے آؤ. آگے کہتے ہیں فَقَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، کہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کون سا ہے جی، بہت زیادہ ہے اب ہمارے سامنے تو گائیں آ گئی، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ان میں سے کوئی ایک آدھ بتا دیں. بتا دیں کہ کون سی ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. شیخ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا نا تو پھر کہانی مطلب سمجھ لو کہ ایٹ دی اینڈ وہ پہنچ گئی. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ کریں گے، تو پھر اس کے بعد وہ کہیں نہ کہیں سے وہ ڈھونڈ ہی لے. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ ہدایت کا ایک تو سوال کیا محتدون سے، اور دوسرا انشاءاللہ کہہ دیا، پھر کوئی کہانی. ہاں تو پھر کہتے ہیں انه یقول انها بقرۃ لا ذلول لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوا وما كادوا يفعلون. تو یہ کیا جناب کہ بقرۃ لا ذلول ای صعبۃ القیاد، یہ اس کو قابو کرنا مشکل ہو، اتھری ہو، اتھری گائے، بیل ہی سمجھو نا، گائے بیل. ہاں وہی بیل ہی، بیل ہی مراد ہے نا. ہاں بکرا گائے کو کہتے ہیں نا. یہ کون ہے؟ نور نور صاحب صاحب کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ ڈز اصفر مین یلو. ہاں جی کہہ سکتے ہیں، یلو بھی کہہ سکتے ہیں، یلو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن شیخ نے اس کی دوسری تصویر کی ہے. پھر کچھ فائر ڈز کیا جو دوسری تفسیر ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ جی وہ خوبصورت ہو دیکھنے میں، خالی یلو نہیں، خالی یلو سے کام نہیں چلنے لگا ادھر. یعنی خوبصورت ہو، خوبصورت ہو دیکھنے والے دیکھ کے ایک دفعہ اس کو کہیں واہ جی خوبصورت ہو، اتھری ہو، اتھری بھی ہو، اور سنگ بھی ہو، اس کے درمیانی عمر کی ہو، نہ بہت بڈھی ہو اور نہ ہی بہت جوان ہو. تثیر الارض بھی ہو کہ جس سے آپ نے زمین میں ہل بھی نہ جوتا ہو. پھر وہ جوان ہی ہوئی نا، ابھی بچی پھر ہوئی نا، پھر نہیں نا، ہاں یعنی کہ زمین میں کھیتی باڑی کے لیے استعمال نہ ہوئی ہو. جو بچی کی ہوئی، بڑے بھی تو لوگ رکھتے ہیں اپنے اچھا شوقیہ شوقیہ بہترین جانور رکھتے ہیں، کہتے ہیں یار اس سے کام شام نہیں لینا، یہ تو بڑا زبردست اتھرا بڑا خوبصورت جانور ہے. کہتے ہیں وہ والا نہیں چاہیے جس سے تم زمین میں ہل جوتتے ہو. مزدور گائے نہیں چاہیے، سادہ لفظ مزدور گائے، مزدوری ہے نا، مزدوری کرتے ہیں. صحیح ہے. مسلمۃ لا شیۃ فیہ، کہتے ہیں اتنی خوبصورت اور ایسی ہو کہ جو اس کی جلد کا رنگ ہے نا اسی رنگ کی ساری ہو، کوئی دھبا داغ دھبا بھی بیچ میں نہ ہو. ایسی زبردست گائے ڈھونڈ کے لاؤ. اللہ انہوں نے سوال تھوڑا کیا، پھر آگے پابندیاں زیادہ لگتی گئی نا ان لوگوں. پھر یعنی ایک ہی رنگ ہو، داغ دبا بھی نہ ہو، داغ بھی نہ ہو بیچ. بڑا مشکل کام تھا یہ تو. انہوں نے جی ہم کریں گے پر کرتے نہیں ہیں، ایٹ دی اینڈ بھی کرنا پڑتا ہے. یہ لو عزت بانے اور بہت زیادہ یہ پوچھتے یہ بتائیں وہ بتائیں فلاں کریں.